رمضان شریف کی آمد ہے۔ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شریر شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل پڑھنے والوں کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے اور فرض عبادت کرنے والوں کو 70 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریب پروری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریبوں اور لاچاروں کی تکلیف کو دور کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی مقدس اور عظمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں کوئی انسان اگر روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے، اسے جہنم سے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عظمت اور برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امتی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کتنا مقدس والا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورے کے پورے سال رمضان ہی کا مہینہ ہو تو بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرماتا ہے اس کو پھر عذاب نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب نہیں دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے بھی گنہگاروں کو بخش دیا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں بخش دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتے بتاؤ کہ اس بندے نے، ہمارے بندے نے پوری مزدوری کی ہے، پورا کام کیا ہے، تو اسے کیا دینا چاہیے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار عالم اسے پوری مزدوری دیا جائے، اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے گواہ رہنا، میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم روزہ رکھیں، عبادت کریں، تو اس کے کئی گنا درجات بڑھا کر کے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف برکت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی ہر ساعت، اس کی ہر گھڑی، اس کے ہر وقت عبادت ہی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ چاہے سحری کرو، چاہے افطار کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، اللہ کی عبادت کی نیت سے آپ اگر کریں تو اس کے ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر وقت میں ثواب ہی لکھا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا اور کہا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا ایک کام کرتا ہے، جو اس میں بھلائی کا ایک کام کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایسا کام کیا جو اور دنوں میں انہوں نے 70 فرض ادا کیا ہے۔ اس میں اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور مزید میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو بھی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ جو امراء جو ہے
وہ تو افطار کرا کر کے جہنم سے بخشش کا پروانہ لے لیں گے، مگر جو غریب ہے، غربا ہے، جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ روزے دار کو افطار کرائے، روزے دار کو روزہ کھلوائے، تو وہ کہاں سے، وہ کیا کرے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا جو انسان ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا، اسے بھی بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ اور ہاں، جو دسترخوان لگائے افطار کرانے کے لیے، جو روزے دار کو سیراب کر کے افطار کرائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، اور وہ اس طریقے سے پیے گا کہ اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو کتنی عظمت، فضیلت اور برکت والا مہینہ بنایا ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے یہ بات ظاہر اور باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو اتنی عظمت والا اور برکت والا بنایا ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ یقین کیجئے، آپ غور کیجئے کہ کعبہ اللہ کا پیارا گھر ہے، مگر کعبہ شریف انسان کو، مسلمان کو بلا کر دیتا ہے، یعنی ایسے ہی جیسے کوئی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ لیکن رمضان شریف ایک ایسا برکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ خود رمضان شریف آ کر ہم گنہگاروں پر رحمت کی برسات کرتا ہے، اور خیر اور فضیلت اور عظمت کے درجات کو بڑھا کر کے رمضان شریف ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو بڑے ہی عظمت والا مہینہ اور مقدس والا مہینہ بنایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب کل سے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، آج ہی ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تیار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے، اس تمام روزے کو ہم رکھیں گے، اور ہر ساتھ، ہر گھڑی اور ہر سانس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے۔ تو یقین جانے ہمارا جو رمضان شریف ہوگا، اس کے جو روزے ہوں گے، ہم جس کو افطار اور سحری کروائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے یہ تمام عبادات قبول ہو جائے گی، پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم۔